ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے، سوچیے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے لیکن اس کے پاس اسے کھلانے کے لیے روٹی نہیں۔ ایک باپ اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے ارد گرد صرف خوف، گولیاں اور تباہی ہے۔ ایک بچہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہے مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے، اور اسی وقت دنیا کے دوسرے حصے میں ہم آرام سے بیٹھے ہیں۔ ہماری محفلوں میں ثواب کے قصے ہیں، جنت کے تذکرے ہیں، نوافل کے فضائل ہیں، لیکن انسانیت کے زخموں کا ذکر کہیں نہیں۔ میں آج ایک مشکل سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہماری دینداری صرف عبادت تک محدود ہو گئی ہے؟ کیا اسلام صرف نماز، روزہ، تسبیح اور وظائف کا نام ہے؟ کیا اسلام اس سے کہیں زیادہ بڑا پیغام لے کر آیا تھا؟ میں واضح کر دوں کہ میں عبادت کے خلاف نہیں ہوں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اللہ کا ذکر عظیم عبادت ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب دنیا کے مختلف خطوں میں انسان ظلم کا شکار ہو، جب کہیں نسل کشی ہو رہی ہو، جب کہیں معصوم بچے مارے جا رہے ہوں، جب کہیں لوگ بھوک اور جنگ کی آگ میں جل رہے ہوں، تو کیا ہمارے ممبروں کی ذمہ داری صرف ثواب کے موضوعات تک محدود رہ جاتی ہے؟ قرآن ہمیں صرف سجدہ کرنا نہیں سکھاتا، قرآن ہمیں انصاف بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں حق بات کہنا بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں انسانوں کی جان، عزت اور حقوق کی حفاظت کا درس بھی دیتا ہے۔ لیکن افسوس، آج بعض خطیب اور مذہب کے رہنما ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ان کی پوری دعوت صرف انفرادی نجات تک محدود ہو گئی ہو، گویا دنیا جل رہی ہو یا آباد ہو رہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نماز پڑھو، وظیفہ کرو، ثواب کماؤ اور خاموش رہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر انبیاء صرف عبادت کی تعلیم دینے آئے ہوتے تو وہ ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کی آواز کیوں بلند کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام باطل نظام کو کیوں چیلنج کرتے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مظلوموں کا دفاع کیوں کرتے؟ کیونکہ دین صرف عبادت کا نام نہیں، دین حق کا نام ہے، دین انصاف کا نام ہے، دین انسانیت کا نام ہے، دین ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کا نام ہے۔ مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بعض مذہبی شخصیات گھنٹوں جنت کے محلات کا ذکر کرتے ہیں لیکن مظلوم انسانوں کے آنسوؤں کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ ثواب کے ہزار راستے بتاتے ہیں لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت پیدا نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا درس دیتے ہیں لیکن مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے کی اہمیت نہیں بتاتے۔ میں پھر کہتی ہوں، عبادت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ایسی عبادت جو انسان کے دل سے انسانیت کا درد نکال دے، وہ عبادت اپنے مقصد سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں مظلوموں کا درد محسوس نہیں کراتی تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے روزے ہمیں بھوک کی تکلیف کا احساس نہیں دلاتے تو ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہماری تسبیح ہمیں ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں دیتی تو ہمیں اپنے فہم دین کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج امت کو صرف عبادت گزار افراد نہیں چاہیے، امت کو ایسے لوگ چاہیے جو عبادت بھی کریں اور حق بھی بولیں، جو سجدہ بھی کریں اور مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، جو قرآن بھی پڑھیں اور قرآن کے انصاف کے پیغام کو دنیا تک بھی پہنچائیں۔ یہ ویڈیو کسی فرد، کسی فرقے یا کسی مخصوص عالم کے خلاف نہیں، یہ ایک سوچ کے خلاف ہے، وہ سوچ جو دین کو صرف مسجد کی چار دیواری میں قید کر دینا چاہتی ہے، وہ سوچ جو سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذاتی عبادت کر لی تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، مسلمان کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، وہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ذمہ دار ہے، وہ مظلوم انسان کے لیے بھی ذمہ دار ہے، وہ انصاف کے قیام کے لیے بھی ذمہ دار ہے اور وہ حق کی گواہی دینے کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ممبر انسانیت کے درد سے جڑیں، ہمارے خطبات صرف انفرادی نجات تک محدود نہ رہیں، ہماری گفتگو میں مظلوموں کا ذکر بھی ہو، ہماری دعاؤں میں انسانیت کا درد بھی ہو اور ہماری آوازوں میں ظلم کے خلاف جرت بھی ہو، کیونکہ یاد رکھیے، خاموشی ہمیشہ غیر جاویداری نہیں ہوتی، بعض اوقات خاموشی ظالم کو طاقت دیتی ہے اور مظلوم کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا دین سمجھنے کی توفیق دے جو صرف عبادت تک محدود نہ ہو بلکہ انصاف، رحم، سچائی اور انسانیت کی خدمت کا بھی علمبردار ہو۔ آمین۔